ہمارے نوجوان جو مغرب کی یونیورسٹیوں کی چمک دمک دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کی دیواروں کے پیچھے کتنی گندگی چھپی ہوئی ہے۔ یہ سائنسدان ایٹم بم تو بنا سکتے ہیں، انٹرنیٹ تو ایجاد کر سکتے ہیں، مگر یہ اپنی ہوس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت اپنی ہوس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اسلام نے علم کو نور قرار دیا تھا جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، مغرب نے علم کو پاور بنا دیا جو انسان کو فرعون بنا دیتا ہے، اور جب فرعونیت علم کے ساتھ مل جائے تو ایپسٹین جیسے فتنے جنم لیتے ہیں۔ اور پھر اس کی کہانی کا سب سے پراسرار اور ڈرامائی موڑ یہ ہے کہ ایپسٹین کی خودکشی کیسے ہوئی۔ کیا واقعی کوئی ذی شعور انسان اس بات پر یقین کر سکتا ہے کہ امریکہ کی سپر پاور جیسی ہائی سیکیورٹی جیل کے اندر 24 گھنٹے پہرا ہوتا ہے جہاں ہر وقت پہرہ دار متعین ہوتے ہیں؟ یہ ہے مغرب کی شفافیت یعنی ٹرانسپریسی کا جنازہ، وہ نظام جو پوری دنیا کی جاسوسی کرتا ہے، جو اسامہ بن لادن کو غاروں سے ڈھونڈ نکالنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنی ہی جیل میں ایک قیدی کی حفاظت نہیں کر سکتا، ایسا جھوٹ کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ یہ واقعی ثابت کرتا ہے کہ مغرب میں جمہوریت صرف ایک فریب ہے، اصل طاقت ان خفیہ ہاتھوں کے پاس ہے جو قانون سے بالا تر ہیں۔ یہ وہی فرعونی نظام ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ یہ لوگ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں اور خود کو مصلح کہتے ہیں، پرفارمر، یعنی خود کو یہ پرفارمر کہتے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مغرب کی وہ تمام فیمنسٹ تنظیمیں، وہ می ٹو موومنٹ کی علم بردار خواتین کہاں ہیں جو ہر وقت شور و ولولہ پھیلائے ہوئے ہوتی تھیں؟ وہ ہالی ووڈ کے ہیروئنز جو ایک ٹویٹ پر دنیا ہلا دیتی ہیں، وہ ان سینکڑوں نابالغ بچیوں کے لیے سڑکوں پر کیوں نہیں نکلی جنہیں ایپسٹین اور اس کے دوستوں نے نوچا؟ یہ خاموشی مجرمانہ ہے، یہ بتاتی ہے کہ مغرب کا فیمنزم بھی سلیکٹیو ہے۔ یہ لوگ عورت کے حقوق کا نعرہ صرف وہاں لگاتے ہیں جہاں انہیں اپنا سیاسی ایجنڈا پورا کرنا ہو یا جہاں اسلام کو نشانہ بنانا ہو، لیکن جب بات ان کے اپنے گاڈ فادرز کی آتی ہے، جب بات ان کے اپنے فرانسرز کی آتی ہے تو یہ سب گنگے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ یہ منافقت کی انتہا ہے۔ ایپسٹین فائلز نے ثابت کیا کہ مغرب میں عورت کی عزت کی کوئی قیمت نہیں، وہ صرف ایک ٹول ہے، بے حس، کبھی اختیار میں استعمال کیا جاتا ہے جسے، اور کبھی جزیرے کے لیے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کا نظام افت و عصمت دیکھیں۔ اسلام نے زنا کی سزا امیر اور غریب کے لیے برابر رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ یہ وہ عدل ہے جو معاشرے کو زندہ رکھتا ہے۔ دیسی لبرل اور سیکولر دانشوروں کی حالت اس وقت قابل رحم ہے۔ یہ لوگ جو دن رات ہمیں مغرب کے اخلاق برتری کے قصے سناتے تھے اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں کہ جس تہذیب کو یہ انسانیت کا معراج سمجھتے تھے وہ اندر سے اتنی گلی ہوئی لاش کیسے نکلی؟ حقیقت یہ ہے کہ ایتھ لدانیت کا آخری اسٹیشن یہی ہے۔ جب آپ خدا کا انکار کر دیتے ہیں، جب آپ آخرت کی جواب دہی کو جھٹلا دیتے ہیں، تو پھر انسان کے لیے اخلاق کا کوئی بنیادی حق نہیں رہتا۔ پھر مزہ ہی زندگی کا واحد مقصد بن جاتا ہے، اور جب مزہ مقصد بن جائے تو انسان اپنی ہوس مٹانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔ ایپسٹین اور اس کے ساتھی اس مادہ پرستانہ فلسفے کی پیداوار تھے۔ انہوں نے دنیا کی ہر نعمت حاصل کر لی تھی، دولت، شہرت، طاقت، لیکن ان کی روحانیت پیاسی تھی۔ اس پیاس کو بجھانے کے لیے انہوں نے شیطانیت کا راستہ اپنایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا، انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، یہ انسانی شکل میں درندے ہیں۔ ایپسٹین لسٹ مغرب کے روحانی کھوکھلے پن کا ثبوت ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ بغیر خدا کے تہذیب چاہے وہ کتنی ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، آخر کار اپنے ہی گندگی میں ڈوب کر مر جاتی ہے۔ ابھی تک ہم نے مغرب کے اس بھیانک چہرے سے نقاب اٹھایا جو انسانی حقوق اور قانونی بالادستی کے خوشنما ماسک کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح دنیا کی سپر پاورز کی اشرافیہ ایک جزیرے پر اکٹھی ہو کر انسانیت کی دھچیاں اڑاتی رہی، اور ہم جہاں انہیں اپنا رول ماڈل سمجھتے رہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہانی صرف چند امیروں کی عیاشی اور جنسی بے روی تک محدود ہے تو آپ ابھی تک اس شیطانی شطرنج کو نہیں سمجھے۔ ایپسٹین محض ایک پیادہ تھا، پیادوں کو دیکھ رہے ہیں شاہ اور وزیر،
ابھی بھی پردے کے پیچھے ہیں۔ ایپسٹین اسکینڈل کا سب سے خطرناک سبب، سب سے پیچیدہ اور سب سے زیادہ دبایا جانے والا پہلو وہ ہے جسے مین اسٹریم میڈیا ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، اور وہ ہے اس نیٹ ورک کا صہیونی کنیکشن اور عالمی جاسوسی۔ جب ہم اس نیٹ ورک کی سرگنا خاتون گیلین میکسویل کی شجرہ نسب اور اس کے پس منظر کا تجزیہ کرتے ہیں تو ایک لرزہ خیز حقیقت سامنے آتی ہے۔ گیلین میکسویل کوئی عام سوشلسٹ نہیں تھی، بلکہ وہ رابرٹ میکسویل کی بیٹی تھی، جو برطانیہ کا میڈیا ٹائکون ہونے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا ایک سپر اسپائی مانا جاتا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ رابرٹ میکسویل کو پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ اسرائیل میں دفن کیا گیا تھا، جس میں اسرائیلی قیادت نے شرکت کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ ایک جاسوس کی بیٹی جس نے اپنی ساری زندگی ایپسٹین کے ساتھ گزار دی، جو ان بچیوں کو پھنسانے اور انہیں تربیت دینے کی ذمہ دار تھی، وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی؟ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی بڑا راز ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایپسٹین اور میکسویل کا یہ پورا آپریشن دراصل ایک گلوبل ہنی ٹریپ تھا؟ جدید انٹیلیجنس وارفیئر میں دشمن کو زیر کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے کسی ایسی اخلاقی گراوٹ میں ملوث کر کے اس کی ویڈیو بنا لی جائے جس کے بعد وہ ساری زندگی آپ کا غلام بن کر رہے۔ یہ طریقہ ان کا اپنا تھا، یہ نظریہ نہیں بلکہ اب ایک اوپن سیکرٹ بن چکا ہے کہ ایپسٹین کے جزیرے پر نصب خفیہ کیمرے محض یادگار کے لیے نہیں تھے، بلکہ وہ مغربی دنیا کے طاقتور ترین لوگوں، امریکی صدور، برطانوی شہزادوں، سینیٹرز اور سائنسدانوں کو قابو کرنے کے لیے تھے۔ ذرا غور کیجئے، امریکہ کی خارجہ پالیسی ہمیشہ اسرائیل کے حق میں اندھی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں مغربی لیڈرز، چاہے وہ لبرل ہوں یا کنٹروورسٹ ہوں، یہودی ہوں یا ظالم ہوں، خاموش رہتے ہیں؟ اس کا جواب شاید ان کی خفیہ والٹس میں پڑا ہے جو ایپسٹین نے بنا رکھے تھے۔ جب ایک صدر یا وزیر اعظم کو پتہ ہو کہ اس کی کسی کمسن بچی کے ساتھ ویڈیو کسی تیسرے فریق کے پاس موجود ہے، تو وہ پھر وہی فیصلہ کرے گا جو وہ فریق چاہے گا۔ یہ مغرب کی جمہوریت کا سب سے بڑا فراڈ ہے۔ وہاں کے حکمران عوام کے ووٹوں سے نہیں بلکہ اپنی بلیک میلنگ کے خوف سے چلائے جا رہے ہیں۔ ایک شیڈو گورنمنٹ جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے۔ ایپسٹین اس شیطانی سلطنت کا محض ایک مینیجر تھا۔ اصل مالک وہ طاغوتی قوتیں ہیں جو دجال کے نظام کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہیں۔ دیسی لبرلز جو ہمیں مغرب کی آزادی کی مثالیں دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ جس نظام کی وکالت کر رہے ہیں وہ دراصل ایک اغوا شدہ نظام ہے، جہاں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں، صرف مفاد اور بلیک میلنگ کا راج ہے۔ اس اسکینڈل کا ایک اور انتہائی ہولناک پہلو وہ ہے جو اسے براہ راست دجالی فتنہ اور ٹرانس ہیومنز سے جوڑتا ہے۔ ایپسٹین کے تعلقات صرف سیاستدانوں تک محدود نہیں تھے، بلکہ وہ دنیا کی صف اول کے جنیاتی سائنسدان اور ٹیک جوائنٹس کے ساتھ ساتھ بھی گہرے مراسم رکھتا تھا۔ فائل سے پتہ چلتا ہے کہ ایپسٹین کا ایک جنونی خواب تھا کہ وہ اپنی نسل کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا تھا۔ وہ یوجینکس کا قائل تھا اور چاہتا تھا کہ اس کا ڈی این اے سے ایک سپر ہیومن ریس پیدا کی جائے۔ یہ وہی شیطانی سوچ ہے جو فرعون کو لاحق تھی کہ میں رب اعلیٰ ہوں۔ یہ جدید دور کے نمرود ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے خدا کے نظام میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ کلوننگ، مصنوعی ذہانت اور جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے ایک ایسی دنیا بنانا چاہتے ہیں جہاں انسان خدا کا محتاج نہ رہے۔ نعوذ باللہ۔ ہارورڈ اور MIT کے جن سائنسدانوں نے ایپسٹین سے پیسے لیے، وہ دراصل اسی شیطانی پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ یہ محض جنسی ہوس نہیں تھی، یہ گاڈ کمپلیکس تھا۔ قرآن مجید نے سورۃ العلق میں اس رویے کی نشاندہی کی تھی۔ ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے پرواہ غنی دیکھتا ہے۔ ایپسٹین اور اس کے ساتھی اسی استثناء کے نیاز کے نشے میں بدمست تھے، اور یہی نشہ انہیں اسفل السافلین کے گڑھے میں لے گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مشرق کے باسی ہمارا اس سارے معاملے میں کیا کردار ہے اور ہمیں اس سے کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے سبق تو ہمارے ان مغرب زدہ دانشوروں اور نوجوانوں کے لیے ہے جو احساس کمتری کے کینسر میں مبتلا ہے۔
एप्स्टेन लिस्ट ने मगरब के माथे पर लगा हुआ तहजीबी बर्तरी का टीका हमेशा के लिए मिटा दिया है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो हया के जेवर से आरास्ता हैं, वो इन कमोडिटेटर से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो मगरब की मंडियों में बिक रही हैं। ये वक्त है कि हम अपने दीन पर फख्र करें, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मजबूती से थाम लें और अपनी नस्लों को बताएं कि देखो बाहर सिर्फ अंधेरा है, रोशनी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में है। आखिरी बात यह है कि एप्स्टीन फाइल्स कुदरत की तरफ से एक रेड अलर्ट है। ये बता रही हैं कि दजाली फितना अपने अरूज पर है। वो आलमी निज़ाम जो सूद, फहाशी और जबर पर कायम है, वो अब अपने आखिरी मराहिल में है। बातिल जब नंगा हो जाता है तो इसका ज़वाल शुरू हो जाता है। हमें इस ज़वाल से मुतासिर होने की बजाय अपनी कश्ती नूर दीन इस्लाम को मजबूत करना है। हमें अपने घरों को किले बनाना होगा जहां हम अपनी इक़दार की हिफाजत कर सकें।